السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستانی پاسپورٹ سے محروم ہو گئے ہیں اور ان کو پاکستانی پاسپورٹ سے محروم رکھنے کا فیصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور ان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو ان کو پاسپورٹ دیں گے ورنہ پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے ان کی جو پاسپورٹ کی مدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد نواز شریف صاحب نے اپلائی جو ہے وہ نہیں کیا، یا بلکہ انہوں نے اپلائی کرنا تھا، ظاہر ہے کرتے ہیں جب پاسپورٹ کی مدت ختم ہونے جا رہی ہوتی ہے تو اپلائی کیا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے ہی حکومت نے اعلان کر دیا کہ جناب نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ رینیو نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر جب یہ اعلان ہو گیا تو اس کے بعد جب منسوخی ہو گیا نا، تو اس کے بعد اب نواز شریف صاحب نے تو نہیں پاسپورٹ اپلائی کیا۔ اب نواز شریف صاحب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ مفرور ہے اور وہ بھگوڑے عدالتوں سے، اور وہ پاکستان میں عدالتوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کر کے گئے تھے، حکومت کے ساتھ جو کمٹمنٹ کر کے گئے تھے وہ انہوں نے پوری نہیں کی، لہٰذا ان کو اب پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ وہ سرنڈر کریں پہلے اور پھر ان کو پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جناب پرویز مشرف صاحب آئین توڑنے کے مقدمے میں سزا یافتہ، وہ بات کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس مقدمے کے اوپر ایک مقدمہ دیا، لیکن مشرف صاحب سزا یافتہ تھے اور اس کے علاوہ مفرور تو آج تک ہیں، اور وہ بھی علاج کی غرض سے باہر گئے تھے، اور ان کا پاسپورٹ جو ہے ان کبھی ایشو نہیں بنا ان کے لیے۔ انہوں نے پاسپورٹ کا ایشو کیا بننا تھا؟ پرویز مشرف صاحب کے عدالتی احکامات پر جو ان کے اکاؤنٹس منجمد تھے، فریزڈ اکاؤنٹ سے وہ پیسے لے کر چلے گئے، ان کی جائیداد جو نیلام ہونی تھی وہ بھی ادھر ادھر ہو گئی، بیچ کے چلے گئے۔ تو پرویز مشرف صاحب کے لیے خیر وہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی بالکل لب سی کر بیٹھی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی محبتیں تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ شروع سے ہیں، یعنی پرویز مشرف صاحب جب آئے تھے اس میں تو خیر یہ بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان میں مارشل لا لگتے رہے تو اس میں پھر سب نے اس کو سپورٹ کیا تھا، بینظیر بھٹو نے بھی کیا تھا سوائے نواز شریف کے، کیونکہ ان کے خلاف آیا تھا مارشل لا، تو بینظیر صاحبہ نے بھی مارشل لا کو مشروط اس کی سپورٹ کی تھی کہ جناب اگر الیکشن کروا دیں فوری طور پر، تو پھر انہوں نے وہ اس کو خوش آئند کہا تھا۔ نواز نصر اللہ خان صاحب نے بھی مبارکیں دی تھی اور مبارکیں وصول کی تھیں، تو ایک المیہ ہے پاکستان کا۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشرف صاحب کے ساتھ چل پڑے ہوئے تھے، ان کا ریفرینڈم تک کروا دیا تھا، ریفرینڈم کے چیف پولنگ ایجنٹ کا خطاب بھی عمران خان صاحب کو دیا تھا ان کے مخالفین نے۔ تو بہرحال تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کا مشرف کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پرانا ہے، حالانکہ تعلق نواز شریف صاحب سے بھی بہت پرانا ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ عمران خان صاحب کی پرانی تصویریں دیکھ لیں اٹھا کر، شوکت خانم کے جو بنیاد میں جو جس زمین پر کھڑا ہے وہ شوکت خانم ہسپتال ایک خیر کا کام ہے، لیکن وہ زمین بہرحال نواز شریف صاحب نے سرکاری اختیار استعمال کر کے عمران خان صاحب کو الاٹ کی تھی، تو عمران خان کا تعلق تو نواز شریف سے مشرف سے زیادہ بہتر یعنی جو بنیادیں ہیں اس کی تھیں، لیکن بہرحال سیاست ہے، تو سیاست میں تو وہ کہتے ہیں نا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، تو ظاہر ہے اب وہ عامر اور سویلین حکمران تو شاید رہ لیں، لیکن دو سویلین سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکتے، اور وہ بھی نواز شریف اور عمران خان صاحب۔ تو ظاہر عمران خان صاحب ٹھان کے ہی یہی آئے تھے کہ کسی بھی طرح نواز شریف صاحب کی منجی ٹھوکنی ہے، اور انہوں نے جو اپنی پولیٹکس کی تھی وہ اسی بنیاد پر کی تھی کہ پہلے نواز شریف صاحب کو گرا دو اس کے بعد میں آؤں گا، یعنی دو پہلوان اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں، تو جو پہلوان جو چیمپئن ہے اس کے لیے جو نیا چیمپئن بننے کا دعوے دار پہلوان ہے کہ جناب مجھے چیمپئن بنا جائے، وہ پہلے کہتا ہے کہ جناب پہلے اس چیمپئن کو گراؤ تاکہ میں اس کے اوپر کھڑے ہو کے یوں کر کے تصویر بنوا لوں۔ تو یہی ہوا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، پہلے سپریم کورٹ سے ان کو نائل کروایا گیا، اس کے بعد ان کو جیل بھیجا گیا، پھر ان کی صاحبزادی کو بھی جیل بھیجا گیا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو الیکشن میں اتارا گیا، اس کے باوجود عمران خان صاحب جو سمپل میجورٹی نہیں لے سکے، تو پھر ادھر ادھر سے ارینجمنٹ کر کے خان صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ تو وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب کو ظاہر ہے یہ تو پریشانی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی طور پر بھی اگر دوبارہ باہر آتے ہیں اور وہ دوبارہ اگر اپنے اس طرح متحرک ہوتے ہیں تو پھر ظاہر عمران خان صاحب کے لیے خطرہ تھا۔ وہ خطرہ وہ باہر یعنی سیاست میں متحرک نہ ہوتے ہوئے بھی رہے اور پھر متحرک ہوئے تب بھی رہے، اب دوبارہ چپ ہیں تب بھی ہیں، تو اس ظاہر نواز شریف صاحب کو کسی بھی طور پر عمران خان صاحب پاکستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، یا جیل میں ہوں یا پھر باہر ہوں، تو پہلے جیل میں رکھا اور پھر جب گلے پڑنے لگا تو باہر بھیج دیا، اور باہر بھیجنے کے بعد پھر پچھتانے شروع ہو گئے کہ جناب نواز شریف صاحب ہمیں دھوکہ دے کر چلے گئے۔ اب کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو 19 نومبر 2019 کو عمران خان صاحب کی حکومت کی اجازت سے، رضا خوشی سے لاہور ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں کے لیے باہر جانے کی اجازت دی تھی علاج کے لیے، اور اس میں فیصلے میں یہ بھی تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو مزید وہاں
علاج کے لیے قیام کی ضرورت ہو تو وزارت داخلہ یا پنجاب حکومت سے وہ اجازت لے سکتے ہیں، اور وہ ایک مشروط ایک فیصلہ تھا، ایک ایسا فیصلہ تھا جس کا بعد میں نواز شریف صاحب مسلسل فائدہ اٹھا رہے۔ اب جو ٹائم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی جیل میں اچانک 21 اور 22 اکتوبر کو، ان کو سزا ہو گئی تھی نا، تو وہ اس کے بعد جیل میں تھے، کوٹ لکھپت جیل میں تھے، تو جیل میں ان کی عموماً اکثر طبیعت خراب رہتی تھی، کبھی اسپتال جا کر ٹریٹمنٹ کرواتے، کبھی ایک دو بار پہلے بھی ضمانت پر علاج کے لیے ملک کے اندر ہی وہ رہا بھی ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر واپس جیل چلے گئے، اور اس کے بعد پھر خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں جانا چاہ رہے، پھر ان کو منایا گیا، مریم نواز نے منایا، ان کی والدہ نے منایا، وہ تب کی ساری پتہ ہے۔ لیکن جو ٹائم لائن نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے حوالے سے جو ارینجمنٹس ہوئے تھے یا جو واقعات ہوئے تھے، ارینجمنٹس نہیں کہنا چاہیے، واقعات جو ہوئے تھے وہ یہ ہوئے تھے کہ 21 اور 22 اکتوبر کو کی درمیانی شب ان کی جیل میں طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، 25 اکتوبر کو ان کو علاج کے لیے ضمانت مل گئی تھی، پھر 28 اکتوبر کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، بہت سیویئر نہیں ہوا تھا لیکن ایک اٹیک ہوا تھا جو ڈاکٹروں نے کے مطابق وہ جو حالات ہوتے ہیں طبی حالات ان میں وہ شو ہو رہا تھا یا جو بھی ہوتا ہے طریقہ کار، اور 29 اکتوبر کو العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیاد پر نواز شریف صاحب کی 2 ماہ کے لیے سزا معطل ہوئی، اور پھر 8 نومبر کو ان کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست انہوں نے دی تھی وزارت خارجہ کو، داخلہ کو، اور پھر 12 نومبر کو یہ وہ امپورٹنٹ دن ہے جس دن پر کو لے کر عمران خان صاحب پچھتا رہے ہیں، اب تک پچھتا رہے ہیں۔ 12 نومبر کو وفاقی کابینہ نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کی مشروط اجازت دی تھی، اور 14 نومبر کو وہ نواز شریف صاحب کو وہ جو 2 ارب روپے کا کوئی انڈیمنٹی بانڈ وغیرہ تھا نا، 1 یا 1.5 ارب کا، 2 ارب کا، 10 ارب کا، کچھ اس طرح کا وہ قیمت اماؤنٹ اس کی، مجھے میرا خیال ہے 10 ارب کی اماؤنٹ تھی، تو وہ شرط مشروط کی گئی تھی کہ جناب وہ اگر وہ بانڈ دے دیں، اپنا سیکورٹی بانڈ دے دیں کہ جناب اگر ہم نہیں آئیں گے تو ان کی یہ جو پیسے ہوں گے وہ پلج ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے، تو وہ انہوں نے چیلنج کر دیا تھا نواز شریف صاحب والوں نے کہ جناب ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہماری طبیعت خراب ہے، ہم تو باہر جانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ بہرحال پھر وہ عدالت نے ان کی یہ درخواست جو ہے یا یہ جو چیلنج تھا وہ اس کو قبول کر لیا تھا اور یہ شرط ختم کر دی تھی، اور پھر 16 نومبر کو عدالت نے باہر جانے کا اجازت دے دی تھی، 16 نومبر کو فیصلہ آ گیا، اور 19 نومبر کو نواز شریف صاحب جب جہاز میں چڑھنے لگے تب عمران خان صاحب کو اپنے 12 نومبر کے فیصلے پر ہوا پچھتاوا، اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ایک شخص جس کے پلیٹلیٹس بالکل بتایا جا رہا تھا کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ یہ بستر مرگ پر ہیں، وہ کس طرح باہر جانے کے لیے دوڑتے ہوئے جہاز پر چڑھے۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے دھوکہ دیا، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے میڈیا پر آ کر ٹی وی انٹرویوز میں، اور جو ان کے پسندیدہ اینکرز ہیں جن کو بٹھا کے وہ کچہری نما میڈیا ٹاک کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی وہ تعریفیں کرتے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب ان سے جب سوال کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب اتنے علیل تو نہیں ہیں، وہ جو مشکوک طرح کے سوالات ہوتے ہیں، تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب میں نے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے پتہ کروایا ہے، یعنی میں نے جاسوسی کروائی ہے، اور بورڈ میں شوکت خانم کے ڈاکٹر بھی تھے تو ان سے میں نے پتہ کروایا ہے، ان کے مطابق بھی میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ کسی بھی وقت کچھ ان کو ہو سکتا ہے، لہٰذا انسانی بنیادوں پر ہم ان کو باہر جانے کی اجازت ہم نے دے رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے باہر جانے سے پہلے کہا تھا۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب تھی، وہ کراچی کے ڈاکٹر آئے تھے، شمسی صاحب، ان کی رپورٹس بھی ہیں، تو طبیعت کا معاملہ تو بہرحال وہ جو بھی تھا، لیکن عمران خان صاحب کو اگر دھوکہ دیا تو پھر اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد جو ان کی صحت کی وزیر ہیں پنجاب کی، اور پھر شوکت خانم کے ڈاکٹر جو انہوں نے ڈالے تھے اس جاسوسی میں، یا اس جاسوسی نہیں بھی کہہ سکتے، کاؤنٹر چیک کے لیے کہ جناب آپ پتہ کر لیں کہ واقعی نواز شریف صاحب بیمار ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر یا تو انہوں نے بھی دھوکہ دیا، وہ سارے پھر کے سارے پھر یا تو بک گئے۔ اب ہوا کیا، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، اور باہر جانے کے بعد 4 ہفتوں کے بعد پاکستان میں ظاہر حکومت سے سوال ہونا شروع ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو واپس کیوں نہیں بلا رہے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بغیر دیکھے سمجھے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا وہ مجرموں کے ملزموں کے تبادلے کا معاہدہ ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے انٹرپول سے بھی رابطہ کر لیا، انہوں نے یعنی وزارت داخلہ نے، اور وہ شہزاد اکبر وغیرہ کا جو ایک گروپ ہے، گروپ ہی کہوں گا میں کیونکہ وہ بطور گورنمنٹ تو آپریٹ نہیں کرتے، وہ عجیب و غریب طریقے سے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ قانون اور آئین کے تحت آپریٹ کرتی ہے، یہ تو ادھر ادھر سے کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی خط لکھنا شروع کر دیے،
اور برطانیہ کو کہ جناب یہ ہمارا مجرم ہے، ہمیں واپس کریں، یہ ہمارا بھگوڑا ہے، ہمیں واپس کریں، تو اس پر انہوں نے ہر بار یہ کہا کہ جناب نہیں، آپ تھرو پراپر چینل آئیں، یعنی آپ کوئی معاہدہ شاہدہ تو آپ کے ساتھ ہے نہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں۔ پاکستان میں تو سیاسی انتقام ہوتا ہے، وہاں پر تو وہ یہ کہا گیا ہے ان کو، اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب اس بات میں کوئی، اب نواز شریف صاحب کو سزا کیسے ملی، کس طرح ملی، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن نواز شریف صاحب پاکستان سے سزا یافتہ ہیں اور عدالت میں سے مشروط اجازت لے کر گئے تھے، تو ان کو پاکستان میں واپس ہونا چاہیے، یہ ایک اصولی بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، تو ان کو واپس لانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ کوششیں حکومت کی سیاسی تھیں، یعنی پاکستان میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک دن کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جناب میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور اب مجھے جانا پڑے برطانیہ کے وزیر اعظم کے پاس خود، تو ان کو جا کر میں کہوں گا کہ یہ ہمارے حوالے کر دو۔ مطلب کیا، وہ تب بھی ہم نے کہا تھا کہ کیا مطلب کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی آئین ہوتا ہے، کوئی برطانیہ کوئی ملک ہے، کوئی ایویں کوئی چھوٹا موٹا کوئی آپ کا وہ قانونی تو نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ کہیں گے ہمارے حوالے کر دیں۔ تو برطانیہ والوں نے حوالے کیا کرنا تھا، برطانیہ والوں نے وہ جو نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ آج ہو گیا ختم، آپ جس کی نہیں کر رہے توسیع، وہ پاسپورٹ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں آپ کے پاسپورٹ، نواز شریف صاحب ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمارے پاس رہیں گے، تو وہ واپس کیا کرتے۔ ظاہر ہے آپ لوگوں نے جس طرح اس کو معاملے کو پولیٹیسائز کیا، ایک سیاسی معاملے کو، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ترکی میں بھی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں باہر جا کر واپس جا کر ان کے تو پہلے اے سی اترواتا ہوں نا ان کے کمروں سے، یعنی نواز شریف اور آصف زرداری کے جو بیرکوں سے جہاں وہ جیلوں میں قید تھے، تو اے سی تو کیا اترنے تھے، نواز شریف صاحب تو نکل گئے باہر، اے سی نہیں نکلے، نواز شریف صاحب نکل گئے، اور آصف زرداری صاحب ضمانت لے کر وہ پاکستان میں ہیں، ان کا نام ابھی تک ای سی ایل میں ہے، اور انہوں نے ای سی ایل سے ابھی تک نام ہٹوانے کی درخواست بھی ویسے کوئی نہیں کی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے جو معاملہ جس طرح سیاسی کر دیا، تو پھر برطانیہ والے بھی دیکھ رہے ہوتے پاکستان میں، ان کے بھی یہاں پر ظاہر ہے کچھ سفارت خانے بھی ہیں، ان کے یہاں پر تعلقات بھی ہیں، ان کی اپنی لابنگ بھی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو انہوں نے بہرحال انکار کر دیا واپس نواز شریف کو واپس بھیجنے سے، بلکہ نواز شریف صاحب کو بغیر پاسپورٹ رہنے کی بھی اجازت دے دی۔ اب شبلی فراز صاحب کہتے ہیں، شبلی فراز صاحب، شبلی فراز بھائی، شبلی فراز شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ برطانیہ کے لیے وہ جو برطانیہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کریں، ورنہ برطانیہ کے تشخص پر سوال اٹھے گا اس پر لے کر۔ اب اخلاقیات، شبلی فراز، مطلب بات سمجھ نہیں آتی کہ بھائی، اور دوسرا برطانیہ کو سکھا رہے ہیں جناب کہ آپ کا تشخص، مطلب ایک جمہوری ملک جہاں پر انسانی حقوقی اور سیاسی شہری آزادیاں جس کی مثال جو ہے وہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ آزادیاں ہیں وہاں پر، تو ان کے تشخص پر سوال اٹھے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی رجیم کی بات وہ نہیں مان رہے۔ بات کون سی کہ آپ کا کوئی معاہدہ تو ہے نہیں، آپ نے ایک بندے کو بھیجا ہے باہر علاج کے لیے، وہ علاج کروا رہے ہیں۔ اب وہ ہم یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، اور اب شیخ رشید صاحب جو ہیں، جو ہمیشہ مخالف تھے، حامی تھے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے، اور نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھنے کے مخالف تھے، وہ کہتے تھے یار وہ بلا سر سے ٹل جائے گی، باہر بھیج دو۔ پریس کانفرنسیں ہیں ان کی، اب وہ وزیر داخلہ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کو پاسپورٹ تو جاری نہیں کریں گے، یہ بھگوڑے ہیں، یہ مجرم ہیں، ان کا نام ای سی ایل پر ہے، اور جس کا نام ای سی ایل پر ہو ان کا پاسپورٹ جاری نہیں ہوگا، اور اگر نواز شریف صاحب واپس آنا چاہیں تو 72 گھنٹوں میں ان کو پاسپورٹ نہیں، سفری دستاویزات 72 گھنٹوں کے اندر، پاسپورٹ نہیں، سفری دستاویزات 72 گھنٹوں کے اندر ہم ان کو مہیا کر سکتے ہیں اگر وہ واپس آنا چاہیں۔ اور ایک اور شدنی چھوڑی ہے شیخ رشید صاحب نے، شیخ رشید صاحب شدنی چھوڑنے کے ماہر ہیں، ان کا وہ شیدہ ٹلی، ان کو وہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، لیکن بہرحال شدنی بہت چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب مریم نواز بھی سرجری کروانا چاہ رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ باہر جانے دو، لیکن وہ باضابطہ درخواست نہیں دے رہی، باضابطہ درخواست دے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ اور ایک اور چیز جو شیخ رشید صاحب نے کہی ہے، جو اصل چیز اس حکومت کی سیاسی شناخت یا اس حکومت کا جو ٹریڈ مارک کہتے ہیں وہ ہے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ جلسے جلسے کچھ نہیں ہوتے، جو سیاست ہے ان کیمروں کے سامنے ہے، اور یہی کیمرے جو ہیں وہ آپ کی سیاست کو آگے لے جاتے ہیں، یہی کیمرے آپ کی سیاست کو گرا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے اپلائی کیا ہے، برطانیہ سے رابطہ کیا ہے، اس کو ان کی واپسی کے لیے کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیمرے کے سامنے آ کر کہہ دیتے ہیں آپ
کہ جناب نواز شریف صاحب کو باہر واپس لائیں گے اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے، انٹرپول کو لکھ دیا ہے، برطانیہ سے بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، پھر برطانیہ کا وزیر داخلہ بے شک آپ کا وہ خط جو ہے اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے کہ جناب یہ خط تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، لیکن کیمروں کے سامنے آپ آ کر کہہ دے تو بات آپ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا تک بات پہنچ گئی اور آپ کی کہی ہوئی بات دنیا نے سچ مان لی۔ تو یہ پورا اس حکومت کا پورا عمران خان کی صاحب کی سیاست اور اس حکومت کے 2.5 سال کے دور کا طرز حکمرانی وہ یہی رہا ہے کہ کیمروں کے سامنے آ کے کچھ بھی کہہ دو اور سمجھ لو کہ لوگ آپ کی بات کو سچ مان رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔